السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے۔ اس وقت ہماری رپورٹ کا موضوع ہے بلوچستان میں ماہی گیروں کے بڑھتے ہوئے مسائل۔ بحیرہ عرب کے ساتھ پاکستان کی 990 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے۔ اس میں سے نصف سے زیادہ ساحل بلوچستان صوبے میں واقع ہے۔ پاکستان کے سمندر کے 3 زون ہیں۔ پہلا زون ساحل سے لے کر سمندر کے اندر 12 ناٹیکل میل تک ہے۔ 1 ناٹیکل میل 1.25 کلومیٹر سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ اب جب بھی ہم کہیں گے میل تو اس کا مطلب ہوگا ناٹیکل میل۔ ہمارے سمندر کا دوسرا زون سمندر کے اندر 12 ناٹیکل میل سے شروع ہو کر 20 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا زون 20 میل سے 200 میل تک جاتا ہے۔ ساحل سے لے کر 200 ناٹیکل میل تک کا علاقہ کسی ملک کا خصوصی معاشی سمندری زون کہلاتا ہے، جس کے وسائل پر اس ملک کا حق ہوتا ہے۔ ماہی گیری مختلف قسم کی کشتیوں اور ٹرالر سے کی جاتی ہے، جو سمندر میں جال پھینک کر مچھلی کی مختلف اقسام پکڑتے ہیں۔ ان میں شریمپس، پران اور لوبسٹرز بھی شامل ہیں۔ جب اب ہم مچھلی کہیں گے تو اس میں لوبسٹرز، پران اور شریمپس شامل ہوں گے۔ ماہی گیر یہ مچھلیاں اور سی فوڈ مقامی مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں اور انہیں بیرون ملک برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً 2019-20 کے مالی سال میں پاکستان نے سی فوڈ کی برآمد سے $40 کروڑ سے زیادہ، تقریباً 90 ارب روپے بنتے ہیں، یہ اتنا زر مبادلہ کمایا تھا۔ سمندری مچھلیاں اور شریمپ، پران، لوبسٹر کو فروخت کرنے سے پہلے کارخانوں میں پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ وہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی خراب نہ ہو جائیں۔ گوادر اور پسنی میں سی فوڈ کے کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ مکران کوسٹل ہائی وے بننے سے ماہی گیری کے کاروبار کو خاص طور سے فروغ ملا، کیونکہ پھر بلوچستان کے جو علاقے ہیں، گوادر، پسنی وغیرہ، وہاں سے کراچی جانا آسان ہو گیا۔ کراچی سے برآمدات ہوتی ہیں وہاں کی پورٹ سے، اور وہیں جو بڑی مارکیٹ ہے اس سے کراچی اور پورے ملک میں یہ سب چیزیں جاتی ہیں سی فوڈ۔ پہلے گوادر اور پسنی میں کل ملا کر 3 کارخانے ہوا کرتے تھے مچھلی کے، لیکن اب وہاں مچھلی کے 42 ایسے کارخانے کام کر رہے ہیں۔ گوادر اور پسنی میں 50,000 ماہی گیر ہیں، جو 6,000 چھوٹی ٹرالر یا کشتیوں کی مدد سے 12 میل تک سمندر میں شکار کرتے ہیں۔ پروسیسنگ کے کارخانوں میں 4,500 کارکن کام کرتے ہیں، یعنی مقامی آبادی کا بڑا حصہ ماہی گیری کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ اس لیے اگر ان کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ آ جائے یا اسے نقصان پہنچے تو وہ ان کے روزگار کا مسئلہ بن جاتا ہے، زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جیوانی، پسنی اور گوادر کے ماہی گیر چھوٹے ٹرالر سے سمندر میں صرف 12 میل دور تک جاتے ہیں۔ وہ زیادہ گہرے سمندر میں نہیں جاتے، ان کے پاس گہرے سمندر میں جانے والے ٹرالرز یا کشتیاں نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان ماہی گیروں کو کچھ عرصے سے غیر قانونی ماہی گیری کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں 1971 میں فشریز کا قانون نافذ کیا گیا تھا، جس میں کئی بار ترامیم کی گئیں۔ اس قانون کے تحت بلوچستان کے ساحل سے متصل سمندر کے گہرے پانی میں شکار کرنے والے ٹرالر سے مچھلیاں پکڑنا ممنوع قرار دیا گیا، یعنی بڑے ٹرالر سے آپ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ بڑے ٹرالرز لوہے کا جال استعمال کرتے ہیں اور سمندر کے فرش تک سے مچھلیاں وغیرہ کھینچ کر اس میں پکڑ لیتے ہیں۔ کئی نایاب مچھلیاں بھی شکار کر لیتے ہیں جنہیں پکڑنا جرم ہے۔ بڑے ٹرالرز 12 میل والے زون میں بھی داخل ہو جاتے ہیں بلوچستان کے، اور وہاں سے اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ گوادر، پسنی، جیوانی وغیرہ کے مقامی مچھیروں کے لیے بہت کم شکار بچتا ہے۔ یہ گہرے سمندر کے ٹرالر سندھ سے داخل ہوتے ہیں اور بعض اوقات چین کے سمندر کی جانب سے بھی۔ زیادہ تر یہ رات کے وقت آتے ہیں تاکہ انہیں پکڑا نہ جا سکے۔ سمندر میں 12 میل تک صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ بلوچستان اور سندھ کی صوبائی حکومتیں اپنے اپنے ساحلی سمندر کی ذمہ دار ہیں۔ 12 میل سے آگے وفاقی حکومت کا اختیار شروع ہو جاتا ہے۔ سندھ حکومت نے ماہی گیری کے لیے لائسنس کی شرط نہیں رکھی ہوئی۔ بڑے ٹرالرز بااثر منظم گروہوں کی ملکیت ہیں۔ ان کا اربوں روپے سالانہ کا بزنس ہے، کیونکہ 90 ارب روپے سے بھی زیادہ کا یہ کاروبار ہے۔
ان کو سندھ کے اعلیٰ حکام اور بڑے بڑے سیاستدانوں کی سرپرستی حاصل ہے، اس لیے ان کے بلوچستان کی حدود میں شکار کو روکنے کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ کوسٹ گارڈز بھی انہیں روک نہیں سکے۔ بلوچستان کی حکومت میں بھی ایسے اعلیٰ حکام ہیں جو ان سے یعنی مافیا سے بھتہ وصول کرتے ہیں، اس لیے ان کو روکنے کے لیے نیم دلی کے ساتھ کوششیں کرتے ہیں، پوری طرح کریک ڈاؤن نہیں کرتے۔ اس غیر قانونی ماہی گیری کے نتیجے میں بلوچستان کے ماہی گیروں کی آمدن کم ہوتی جا رہی ہے، وہ بے روزگاری کا شکار ہیں۔ مثلاً پسنی میں مچھلیوں کی پروسیسنگ کے 10 میں سے 4 کارخانے حالیہ برسوں میں بند ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 4 سال میں خاص طور سے بلوچستان کے ماہی گیروں کے مسائل میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ 1 سال پہلے اس معاملے پر بلوچستان کے مقامی لیڈر جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، مولانا ہدایت الرحمن نے گوادر شہر میں 1 ماہ تک احتجاجی دھرنا دیا تھا، جس میں ہزاروں ماہی گیروں نے شرکت کی تھی۔ اسے حق دو تحریک کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد صوبائی حکومت نے غیر قانونی ماہی گیری روکنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، لیکن معاملہ پوری طرح حل نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں کرپشن اور بددیانتی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حکام مافیاز کے ساتھ مل کر لوٹ مار میں مصروف ہیں، غریب بری طرح پس رہے ہیں۔ یہی کہانی بلوچستان کے بے بسوں لاچار ماہی گیروں کی ہے۔